السلام علیکم۔ کتاب کی ریڈنگ کے سلسلے میں اگلی ویڈیو حاضر ہے۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم بابا جی کی بات کر رہے تھے جو بلا وجہ ہاتھ لگانے پہ بھی چیخیں مارا کرتے تھے۔ تو آگے دیکھتے ہیں اور کس کس طرح کے مریض تھے ہمارے پاس۔ ایک روز میں صبح صبح وارڈ پہنچا تو ایک صحت مند قسم کا مریض میرے مقرر کردہ بیڈ میں سے ایک پہ دراز تھا۔ اس سے ہسٹری لینی شروع کی تو پتہ چلا وہ میرے اپنے ہی علاقے کا بندہ ہے۔ اس کے گردوں کا مسئلہ تھا، اسے فوری طور پر پیشاب کی نالی لگانا ضروری تھا۔ اب وہ بندہ تھا علی پور چٹھا کا، اور وہاں پر پہلی دفعہ میں نے دیکھا میرے علاقے کو کوئی بندہ آیا ہوا ہے، کیونکہ میں بھی علی پور سے ہوں تو وہ وہیں سے تھا۔ تو آیا بھی میرے بیڈ پہ، میں صبح صبح پہنچا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے پاس کچھ مخصوص بیڈ ہوتے تھے جن کا ہم نے چارج لینا ہوتا تھا اور ان کے مریضوں کی دیکھ بھال کرنی ہوتی تھی۔ تو اس دن میں صبح پہنچا تو وہاں پر ایک نیا مریض آ چکا تھا جو وہ تھا۔ اب آگے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ اس کے گردوں کا مسئلہ تھا، اسے فوری طور پہ پیشاب کی نالی لگانا ضروری تھا، مگر وہ ڈاکٹرز کی ہدایت کے باوجود کسی بھی طرح پیشاب کی نالی لگوانے پہ تیار نہیں تھا۔ راؤنڈ کا وقت بھی شروع ہونے والا تھا اور یہ کام نہ ہونے کی صورت میں میری اور میرے ساتھ مقررہ پی جی کی شامت آ جانی تھی۔ جب ہر طرح سے سمجھانا بے سود رہا تو میں نے اسے اپنے بارے میں بتایا کہ میں بھی آپ کے ہی علاقے کا ہوں۔ تو اس طرح بالآخر وہ پیشاب کی نالی لگوانے پہ راضی ہو گیا۔ اب اس کو پیشاب کی نالی لگانا بہت ضروری تھا کیونکہ اس کے گردے کے مسائل تھے، اگر ہم نہ لگاتے تو اس کے گردے کے مسائل بڑھتے جاتے، لیکن وہ راضی ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو ان دا اینڈ میرے پاس یہی سلیوشن تھا کہ میں کسی طرح اس سے جان پہچان نکالوں۔ تو میں نے اسے پھر اپنا تعارف کروایا، علاقے کا بتایا، اسے ساری چیزیں اپنے گھر بار کا بتایا کہ میں فلاں ہوں۔ تھوڑا سا وہ جان پہچان نکل آئی تو پھر اسے تھوڑی سی سیٹسفیکشن ہوئی، تھوڑا سا اعتماد بحال ہوا۔ پھر اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں لگوا لیتا ہوں، لگا دو پیشاب کی نالی۔ تو مریضوں کو بیسیکلی بعض کا بڑے طریقے سے ٹیکل کرنا پڑتا تھا۔ اب اتنی دیر میں راؤنڈ بھی شروع ہو چکا تھا۔ اب راؤنڈ بیسیکلی رات کو کسی سینئر ڈاکٹر نے اسے دیکھا تھا اور اسے داخل کیا تھا اور آرڈر دیا تھا کہ اس کو پیشاب کی نالی لگا دی جائے۔ اب وہ راضی نہیں ہو رہا تھا، تو ابھی تک پیشاب کی نالی نہیں لگی تھی، لیکن اب وہ راضی ہوا ہے تو ادھر سے راؤنڈ سٹارٹ ہو چکا تھا۔ تو اب ڈاکٹر کے پروفیسرز کے وہاں پہنچنے سے پہلے اسے پیشاب کی نالی لگانا ضروری تھا، ورنہ پھر ہاؤس آفیسر کی بہت زیادہ بےزتی ہوتی کہ بھائی تمہیں رات کو یہاں پر ہم آرڈر لکھوا کے گئے تھے کہ اس کو پیشاب کی نالی لگانی ہے تو ابھی تک لگائی کیوں نہیں ہے۔ اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مریض خود راضی نہیں تھا، انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھنا ہے کہ تم نے کیوں نہیں لگائی۔ تو اب جب وہ راضی ہوا تھا تو ادھر سے وہ بھی سر پہ پہنچنے والے تھے۔ اتنی دیر میں راؤنڈ بھی شروع ہو چکا تھا۔ اب پی جی کو راؤنڈ میں بھیجا اور میں جلدی جلدی کام پورا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں جتنی جلدی کرنا چاہ رہا تھا وہ مجھے اتنی ہی دیر کروا رہا تھا، بار بار سوال و جواب کر کے، اور راؤنڈ کرتا ڈاکٹرز کا جتھا بھی بیڈ کے قریب آتا چلا جا رہا تھا۔ اب میں اسے کہہ رہا تھا لگواؤ، وہ فوراً وہ آگے سے مزید باتیں کر رہا تھا۔ اچھا یہ والی نالی لگانی ہے؟ نہیں وہ والی کیوں نہیں لگانی؟ اچھا یہ اتنی چھوٹی کیوں ہے، بڑی کیوں نہیں ہے؟ اچھا بڑی کیوں ہے، چھوٹی کیوں نہیں ہے؟ تو بلا وجہ سوال کیے جا رہا تھا۔ پھر کہتا اچھا 2 منٹ میں دیکھیں، 2 منٹ ٹھہر جاؤ۔ ادھر سے ڈاکٹرز کا راؤنڈ کا وہ سارا آ رہا تھا۔ راؤنڈ میں کافی سارے ڈاکٹرز ہیں، سارے وارڈ کے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آ رہے تھے، ادھر سے یہ راضی نہیں ہو رہا تھا۔ تو بےزتی کا پورا پروگرام بن رہا تھا۔ پھولتے ہاتھ پاؤں کو سنبھالتا کسی طرح میں راؤنڈ والوں کے پہنچنے تک پیشاب کی نالی تو لگانے میں کامیاب ہو گیا، مگر اب میرے ذہن سے اس کی ساری ہسٹری نکل چکی تھی۔ مطلب وہ کنفیوژن والا فیز چل رہا تھا نا، تو جتنی دیر میں اسے پیشاب کی نالی لگائی، پیشنٹ بھی نیا تھا تو اس کی فائل سے جو کچھ پڑا تھا وہ ذہن سے نکل گیا اور مکس ہو گیا کہ وہ کس مریض کا کیا تھا۔ تو اس مریض کی جو چیزیں تھیں، مطلب کہ اس کی اس وقت ایچ بی کتنی ہے، اس کے خون کی رپورٹ میں کیا کیا تھا، وہ ساری چیزیں دوسرے مریضوں سے مکس ہو چکی تھیں، اور اب میں اس وقت اسے اس کی ہسٹری نہیں دے سکتا تھا کیونکہ وہ ذہن سے نکل چکا تھا سب کچھ۔ رون کرنے والا ایسوسیٹ پروفیسر مجھ سے مریض کی ہسٹری پوچھ رہا تھا اور میں کچھ ٹھیک بتانے کے ساتھ باقی باتیں آئیں شائیں بائیں کر رہا تھا۔ پی جی کو بالآخر خیال آ گیا کہ کچھ ذمہ داری اسے بھی نبھانی چاہیے، تو اس نے آگے بڑھ کر ہسٹری بتانی شروع کی اور میری جان چھوٹی۔ کبھی کبھی پی جی کو خیال آتا تھا، سب کو نہیں آتا تھا۔ تو خیر پھر اسے خیال آیا جب وہ اسے پتہ چل گیا کہ یار یہ ایچ او جو ہے اس کو بھول گیا سب کچھ، کیونکہ یہ دوسرے کاموں میں مصروف تھا۔ تو پھر وہ آگے بڑھا اور اس نے بتانا سٹارٹ کیا، تو تھوڑی سی عزت بچ گئی ورنہ کافی زیادہ بےزتی ہوتی۔
یہ میرے علاقے کا پہلا مریض تھا، اس لیے میں آتا جاتا اس کا حال احوال پوچھ لیتا، اور اگر میں نہ پوچھتا تو وہ زبردستی مجھے بلا کر اپنا حال پوچھوا لیتا۔ اس نے آبائی علاقے کے میرے کچھ دوستوں کو ڈھونڈ کر ان سے مجھے فون بھی کروا دیے کہ اس مریض کا بھرپور خیال رکھنا۔ اب میں نے اسے مجبوراً بتایا تھا کہ میں اس کے علاقے کا ہوں، تو اس نے پھر میرے کوئی دوست وغیرہ ڈھونڈے کہ وہاں پہ اس کے دوست کون کون سے ہیں، ان سے رابطہ کیا، جو میوچل فرینڈ تھے اس کے بھی جاننے والے تھے، اور انہوں نے مجھے فون کیا، یار یہ تو اپنا بندہ ہے، اس کا بڑا خیال رکھنا، یہ اپنا بندہ ہے، اس کا بڑا خیال رکھنا۔ تو کئی لوگوں کی اس چیز کی کال آئی مجھے۔ کچھ دن بعد اس کی حالت بہتر ہوئی تو ڈاکٹرز نے محسوس کیا کہ آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اسے دوا دے کر گھر بھیج دیا کہ یہ استعمال کرو اور 2 ہفتے بعد چیک اپ کروانے آ جانا۔ مگر وہ ٹھیک 9 دن بعد اسی تکلیف کے ساتھ پھر سے وارڈ آ پہنچا۔ کچھ دن کی دوائی کے بعد ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید اسے آپریشن نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ آپریشن کے بغیر اس کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو ہم نے اسے دوائی دی اور گھر بھیج دیا، لیکن اس کو وہ کچھ دن ٹھیک رہا، پھر دوبارہ سے اس کو تکلیف ہوئی، اس کے مسائل بنے، اور وہ 9 دن بعد دوبارہ ہمارے پاس وارڈ میں آ گیا۔ اب ہمارے پاس اسے وارڈ میں داخل کرنے کے لیے کوئی بیڈ خالی نہیں تھا۔ جب وہ آیا تو سارے بیڈوں پہ مریض موجود تھے، کوئی بھی بیڈ خالی نہیں تھا، مگر وہ میرے سر پہ کھڑا تھا کہ کسی بھی طرح مجھے وارڈ میں داخل کروا دیں، میرا گزارا نہیں ہو رہا۔ پورے وارڈ کے ایک ایک مریض کو دیکھ کر سینئرز کی منتیں کرنے کے بعد ایک نسبتاً بہتر حالت والے مریض کو چھٹی دے کر گھر بھیجا گیا اور اس کو وارڈ میں داخل کر لیا گیا۔ ایک مریض جس کی تھوڑی سی کنڈیشن کمپیریٹیولی بہتر تھی، جسے ہم مزید 1 دن رکھنا چاہ رہے تھے، لیکن اسے بھیجنے کی گنجائش نکل سکتی تھی، تو زبردستی اس کو بھیجنے کی گنجائش نکالی گئی۔ سینئرز کی منتیں کی کہ میرے علاقے کا بندہ تھوڑا خیال کرو، تو انہوں نے پھر وہ رضامندی ظاہر کی اور اس مریض کو چھٹی دی، اور اس کی جگہ پہ ہم نے اس کو داخل کیا۔ اگلے دن راؤنڈ میں جب اس کا کیس ڈسکس ہوا تو علاج کے لیے آپریشن طے کر لیا گیا، مگر کچھ دن بعد جب آپریشن ڈے آیا اور اس کو آپریشن تھیٹر میں لے کر گئے تو اس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو گیا۔ بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی صورت میں آپریشن نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس صورت میں دوران آپریشن خون زیادہ بہنے کی وجہ سے مریض کی موت ہونے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر اسے آپریشن تھیٹر سے بغیر آپریشن کے واپس وارڈ میں بھیج دیا گیا۔ میں جب اس سے ملنے گیا تو ڈاکٹر سے کافی خفا سا تھا۔ بہت سے شکوے شکایات کرنے کے بعد میری تسلیاں سن کر اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی کا آپریشن کرنا ہو تو ہم نے اس کی کچھ چیزیں لازمی دیکھنی ہوتی ہیں، اگر وہ ٹھیک ہوں تو ہی ہم اس کا آپریشن کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں خون کی کمی تو نہیں ہے، خون میں ہیموگلوبن کی کمی تو نہیں ہے، اس کے علاوہ اس پیشنٹ کا بلڈ پریشر تو ٹھیک ہے۔ خون کی نالیوں میں اگر بلڈ پریشر زیادہ ہوگا، بلڈ کا پریشر زیادہ ہوگا، تو جیسے ہی ہم کٹ لگائیں گے خون زیادہ بہہ جائے گا، تو زیادہ خون بہنے سے مریض کو مسائل بن سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم اس کا آپریشن نہیں کرتے۔ تو اب اس کا آپریشن طے ہوا، اسے لے کر گئے، لیکن اس کا بلڈ پریشر زیادہ تھا تو ہم اس کا آپریشن نہیں کر سکے۔ اس بات پہ وہ بڑا ناراض تھا اور بڑی باتیں سنا رہا تھا، لیکن پھر میں نے اسے سمجھایا، اسے تسلیاں دیں تو تھوڑا سا راضی ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں، کیونکہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔